جوان خوبصورت لڑکی کا ایک بوڑھے مالک سے نکاح پارٹ 3۔ ہم بہن بھائی مرعوبیت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ماں کو ہزار کے چند نوٹ بھی پکڑائے اور کہا کہ ابا ان کے بہت خاص ملازم تھے، اس لیے انہیں ابا کی موت کا بہت افسوس ہے۔ اماں افسردہ سی بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ میں نے محسوس کیا کہ وہ آدمی کچھ ہی دیر بعد بے چینی سے پہلو بدلنے لگا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ پھر خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو وہ مرد کچھ توقف کے بعد اپنے اصل مقصد کی طرف آ گیا۔ اس نے اچانک اماں سے کہا کہ اس نے ابا کے پاس اپنے کچھ ضروری کاغذات رکھوائے تھے جو ابا کی اچانک موت کی وجہ سے وہ نہیں لے پائے۔ اب انہیں ان کاغذات کی تلاش تھی۔ اماں چونک گئیں اور تیزی سے سر ہلا کر اپنے کمرے میں ایک کونے پر رکھے بوسیدہ بکسے کے پاس کہیں گئیں۔ اس بکسے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اماں نے وہ تالا کھول کر سامان کے بالکل نیچے ایک فائل نکالی اور جا کر ابا کے مالک کو پکڑا دی اور بولی کہ ابا نے جب یہ کاغذ لا کر گھر میں سنبھالے تھے تو تب ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ان کے مالک کی امانت ہے۔ اماں کو یہ بات ان کی موت کی وجہ سے بھول گئی تھی، مگر ابا کے مالک اس سے مل کر یاد آ گئی تھی۔ وہ مرد بہت خوش ہوا اور اپنے کاغذات سنبھال کر رکھے جانے پر اماں کا بہت شکر ادا کر رہا تھا۔ میں کب سے پرسوچ نظریں اس مرد پر گاڑے بیٹھی تھی۔ اچانک میں نے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر نہ صرف اماں بلکہ وہ مرد بھی چونک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ شہر لے جائے اور اپنی کوٹھی میں ابا کی جگہ نوکری پر رکھ لے۔ اماں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے مالک سے درخواست کی کہ ابا کی وفاداری کے بدلے مجھے کام دے دے تاکہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو سکیں۔ ابا کی موت کے بعد ہمارا کوئی کفیل نہیں رہا تھا۔ ابا کے مالک نے مجھے سرتا پھیرتا غور سے دیکھا اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اماں کو میری بات سے اختلاف تھا، مگر ابا کے مالک نے اماں کو سمجھا دیا کہ میں ان کے گھر کے چھوٹے موٹے کام آرام سے کر سکتی ہوں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے خوشی خوشی اپنا سامان باندھ لیا اور سب گھر والوں سے مل کر دل میں اچھے حالات کی امید لیے مالک کے ساتھ شہر آ گئی۔ مالک نے مجھے مالکن کے حوالے کر دیا، کہا تھا کہ وہ مجھ سے جو کام چاہے لے سکتی ہیں، کیونکہ مجھے اور میرے گھر والوں کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ شاید یہ مالک کا کوئی اشارہ تھا جو انہوں نے میرے بارے میں مالکن کو دیا تھا۔ مالکن سر ہلا کر مجھے تنقیدی نظروں سے گھورتی رہی اور بولی کہ میں کافی گھر کی صفائی کا کام کیا کروں، پھر وہ میرے لیے مناسب سوچیں گی۔ میں ضرورت مند تھی، تبھی پوری اور محنت سے گھر کی صفائی کا کام کرنے لگی۔